وعلیکم السلام، جی کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی بھائی جی میرا آپ اسیف سے بھائی سوال کیسے تھا ہیں جو آپ؟ یہ جو وحدت الوجود ہے، یہ پینتھیزم، اس میں اس کا کیا چیز ہے؟ یہ وہ خدا ایک ہے لیکن پھر بھی خدا جو ہے ہر چیز میں ہے. یہ پینتھیزم اور مونوتھیزم یہ دونوں ایک چیز میں کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے ہم ہندوازم اور سکھزم میں دونوں میں بلیو کرتے ہیں کہ دونوں. صوفی میں بھی یہاں ہے، اس کا کیا ہے اسلام میں کانسیپٹ؟ کس کا؟ دونوں میں سے کس کا آپ پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں خدا ایک ہے، وہ اپنی کریشن سے جو علیحدہ ہے، لیکن وہ سیم ٹائم وہ کریشن کے اندر بھی ہے، یعنی کہ پینتھیزم بھی ہے، ایک بھی ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی اس کا کیا کانسیپٹ ہے. دیکھیں جو یہ جی کہیے. یہ جو صوفی بلیو کرتے ہیں، یہ صوفی ہندو صوفی اور سکھ یہ بلیو کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے لیکن وہ سیم ٹائم ایک ہے اور ساتھ میں ساری کریشن کے اندر بھی ہے. اس کا تھوڑا سا کر دیں آپ. شور. دیکھیں جو مونوتھیزم ہے وہ تو ہمارا کہ ہم ایک خدا پہ یقین رکھتے ہیں ہم. جو پینتھیزم ہے اس کی مختلف ڈیفینیشنز ہیں. مثال کے طور پہ کہ جو کائنات کی مختلف چیزیں ہیں وہ اظہاریہ ہیں وجود خدا کا. جو ہمارے صوفیاں ہیں وہ عام طور پہ اس چیز پہ بات کرتے ہیں. منصور مثال کے طور پہ اسی چیز میں ہی پھنس گئے ان الحق والی بات کہ اگر میں وجود رکھتا ہوں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ حق جو ہے حقیقت اس سے جدا ہو. اگر اللہ ہی الحق ہے تو اس دنیا میں جو کچھ ہے یہ اسی الحق کا ہی اس کے ساتھ ایک متصل چیز ہے. پارٹ آف وچ از مائی سیلف. تو اگر میں بھی اسی کا ہی حصہ ہوں تو پھر وہ حقیقت حق سے جدا بھی نہیں ہے، تو پھر میں ہی حق ہوں بیکاز آئی کینٹ بی سیپریٹڈ. آئی ڈونٹ اگری ود اٹ. لیکن میں آپ کو جو آئیڈیا ہے منصور کا، میں اس کی بڑی ود گراؤس اوور سمپلیفیکیشن میں آپ کو اس کی سمری ایک میں بتا رہا ہوں. اس میں بڑی چیزیں میں نے مس کی ہیں. تو ہمارے جو صوفیاء ہیں ان کا جو آئیڈیا ہے پینتھیزم کا، وہ بت پرستی کا نہیں ہے بلکہ وہ اس چیز کا ہے، یا بہت سے خداؤں کو ماننے کا نہیں ہے بلکہ وہ اس چیز پہ ہے کہ جو مظاہر ہیں فطرت کے وہ خدا کے ہی مینیفیسٹیشن ہے، یا جو یونیورس ہے یہ خدا کی ہی مینیفیسٹیشن ہے. لیکن جو مونوتھیزم ہے وہ اس سے نگیٹ نہیں ہوتی، کیونکہ دیر از کہ ایک ہی اللہ ہے، زیادہ نہیں ہے. ایک جو وجود الہی ہے وہ اسی پہ وہ وہی ہے. دوسری جو آپ نے بات کہی تھی وحدت الوجود کی، وہ فلسافیکل بحثیں ہیں، اس کا نیسسرلی شریعت سے تعلق نہیں ہے. واجب الوجود اور وحدت الوجود دے آر ناٹ نیسسرلی فور اور اگینسٹ گاڈ، کیونکہ ان سب کے بیس میں اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے. پھر آگے اس کے آگے ہے کہ وہ جو نیچر ہے ایگزسٹنس کی وہ کیا ہے، ویدر یہ کائنات ساری اس کے اندر کنٹینڈ ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر صورت میں اس کائنات سے باہر ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کا یہ جو کائنات ہے یہی اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی ایک اظہار ہے. I mean those are different variations and they're interesting. میں بھی ان کو پڑھتا ہوں. Not necessarily that I agree with all of them but you know they're interesting. لیکن وہ کوئی اس کا وجود خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ the nature of existence of God سے اس کا تعلق ہے. اسیف بھائی بہت شکریہ. چلیں شکریہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم. انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو ہوگی. وعلیکم السلام. احسن شاہ. السلام علیکم احسن شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ آج پیس صاحب سے آپ کی دشمنی ہے، اینڈ تک رکھا ہوا ہے آپ نے انہیں. سر یہ کافی لیٹ آئے ہیں اور میں چاہتا ہوں ان سے لاسٹ میں بات ہو تھوڑی سی، اگر زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. چلے پیس صاحب، اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو دیر یو گو، دیر از جسٹیفیکیشن. ہاں بس اب ان کی باری ہے، کیونکہ ٹرائی ٹو لرن جو ہیں یہ پہلے بھی آ چکے ہیں اور انہیں پہلے میرے خیال میں پہلے بھی 2 دفعہ چانس دیا، تو اب ان کو نہیں لیں گے. انہوں نے ایک کوشچن کہا تھا اور 5 پوچھے تھے اور ابھی 30 پڑے ہوئے ہیں. اور احسن شاہ صاحب السلام علیکم. ایسا نہ انمیوٹ کیجیے گا خود کو پلیز. آئی تھنک اویلیبل نہیں ہے، تو اب پیس کی ہی باری ہے. السلام علیکم پیس صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا. الحمدللہ ہم بھی خیریت سے. سر جسٹ 1 کویسچن. ہاں جی. اچھا کیسر صاحب، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ میں تخلیق کو بار بار دہراتا ہوں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اگر یہ نسل انسانی ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ایک نئی نسل کو انسانوں کی ضروریات جن کی ہوں پیدا کرے، کیا یہ اور ان کا دین کیا ہوگا، اور وہ کیا قرآن کو اس کے بارے میں کوئی جواب دیتا ہے، کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ ایک روحانیت میں تھیوری موجود ہے کہ یہ جو کائنات کا بننا ہے اور اس کے بعد قیامت آنا ہے، یہ ایک پرپیچول سسٹم ہے کہ نئی تخلیق جو ہے وہ قیامت کے بعد نہیں آئے گی. ان کا اپنا، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو ریپلیس کرنے کی بھی بات قرآن میں کرتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں ریپلیس کر دیا جائے گا، وچ از دی انڈکیٹو کہ
نئی ایپیسوڈ آ سکتی ہے. لیکن یہ جو ہماری روحانی تھیوری ہے کہ قیامت کے بعد پھر نیا سفر سٹارٹ ہوگا, نئی کائنات ہوگی, نئے لوگ ہوں گے, اس میں کچھ یونیورسل مینجمنٹ کے لوگوں کا کہا جاتا ہے, اور یہ بات شریعت کا حصہ نہیں ہے, بعد میں پہلے کہنا چاہوں, میں صرف آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ اس طرح کا ایک نظریہ پایا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے کائنات کے بننے کا, اس کے ختم ہونے کا, پھر قیامت کے آنے کا, یا اگر گیلیکسی لیول پہ قیامت آنی ہے تو پھر نئی کسی گیلیکسی کا بننا اور اس میں سے پھر نئی وجود کا ہونا, یہ لوکل لیول پہ یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. لیکن ان کے اوپر سپر لوکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ہیں جو کہ بار بار آتے رہیں گے. مثال کے طور پہ ان کے بارے میں خضر علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہر دفعہ ہر کائنات میں وہ آئیں گے جو ان کا جو کام ہے اس کے ساتھ. ایسے ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے قرآن کی ایک آیت ہے کہ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے پھر کہا کہ تم عائلین سے ہو, کہ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے آدم علیہ السلام کو بھی سجدہ نہیں کیا تھا. یہ اس کی ایک انٹرپریٹیشن ہے, اور اگین میں آپ کے ساتھ ایک تھیوری شیئر کر رہا ہوں, میں کلیم نہیں کر رہا کہ یہ ساری کی ساری باتیں ایسی ہی ہیں. سو کال می میسنجر ان دس کیس. تو اس سے یہ پاسبلٹی ڈیرائیو ہوتی ہے کہ شاید ایسا ہو کہ اس قیامت کے بعد پھر ایک میدان سجے, پھر ایک میلہ ہو کائنات کا, پھر ایک ہنگامہ ہو. ایسا پاسبلٹی. ٹھیک, اگر زیادہ بات انہوں نے کہا تھا نہیں کرنی تو پھر میں اپنی بات بند کرتا ہوں. اگر اجازت دیتے ہیں تو ہم اپنا موضوع اگر تھوڑی سی بات ہو جائے جو ہمارا ادھورا ہے, تو کیا کہتے ہیں؟ سر آپ کے ساتھ تو ہمارا پچھلی بار طے یہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی مناسب وقت پہ کوئی ٹائم رکھ کے ڈیٹیل سے گفتگو ہوگی. ہاں جی, نہیں وہ میں نے میسنجر پہ بھیجا ہوا میسج, لیکن کوئی جواب نہیں آیا. ای میل بھی بھیجی تھی آپ کو. انشاءاللہ آ جائے گا. میں ساری وہ ٹائم پہ دیکھ نہیں پاتا اسی وقت, لیکن میں اگر آپ نے بھیجا ہے تو انشاءاللہ مجھے مل جائے گا. بالکل جی, انشاءاللہ آپ کو جواب بھی ملے گا اور آپ سے بات بھی ہوگی اور ڈیٹیل سے بات ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. انشاءاللہ جی, اوکے, تھینک یو سر. یہ لاسٹ ہیں ہمارے ساتھ کوزموز, اور ایک ابھی بھائی نے جوائن کیا ہے, ان کو تو ہم فی الحال نہیں لے سکتے. کوزموز کو ان کا نام دیکھیں, انہوں نے دھمکی رکھی ہے کہ مجھے لینا ہی لینا ہے آپ نے. ان کو لینا پڑے گا. چلے لے لیں گے سر, کوئی مسئلہ نہیں. جی جی, السلام علیکم کوزموز صاحب, کیسے ہیں آپ؟ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. ڈرائیو کر رہے ہیں, یہ ڈینجرس ہے, کائنڈلی گاڑی اپنی کہیں پارک کیجئے پھر آپ بات کیجئے, یہ سیف نہیں ہے. صاحب میرے خیال بات نہیں کرنا چاہ رہے, فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہے. تب تک ہم ان کو دیتے ہیں جی چین کمر جاوید. آئی تھنک علی کوزموس بھائی کو جو ہے آپ کائنڈلی آپ ریموو کر دیجیے, وہ بڑا ڈینجرس کام کر رہے ہیں, گاڑی چلاتے ہوئے ساتھ ویڈیو کو بھی دیکھ رہے ہیں. جب وہ سیف ہوں گے تو وہ دوبارہ لے لیجیے گا. جی جی. السلام علیکم. جین قمر جاوید, پورا نام لکھا ہوا باجوہ صاحب, جاوید باجوہ صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں کیسے آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ صاحب. کیا کہیں گے سر؟ اچھا, میرا کویشچن تھا کیسے صاحب سے کہ اللہ کے جسم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کیا خیال رکھتے ہیں آپ کی؟ کوئی رائے نہیں. جسم رکھتے ہیں؟ نہیں, کوئی رائے نہیں. اللہ نے بڑا واضح کہا ہے قرآن میں کہ محکمات اور متشابہات کے درمیان فرق ہے, اور اس فرق کو رکھو. جو قرآنی اللہ تعالیٰ کے جسم کے حوالے سے قرآنی آیات ہیں وہ متشابہات میں آتی ہیں, اور ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم ان پہ انویسٹیگیشن نہ کریں. میری کوئی رائے نہیں ہے اس پہ. مطلب ہم اس کے اوپر بالکل بات نہیں کر سکتے, یہ خدا نے کہا ہے ہمارے لیول کی بات نہیں ہے. جن لوگوں کے لیے وہ ہے, اگر آپ خود کو اس لیول پہ لے جائیں, تحقیق اتنی زیادہ کریں, سمجھیں, کسی کو سمجھا سکیں, دیٹ از فائن. لیکن وہ عام لوگوں کے لیے وہ چونکہ ہے نہیں بات, تو اس لیے میں اس پہ رائے نہیں رکھتا. اچھا, کیونکہ قرآن میں ایک آیت تھی کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا, صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. تو اس طرح سے میری اس پہ کوئی رائے نہیں ہے. چلیں, یہ کویشچن نہیں دیا گیا تو میں ایک اور کویشچن کروں گا. کہ یہ بات کی جاتی ہے اکثر ادھر مفتی وغیرہ یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن ہوا تھا, سرجریز ہوئی تھی جو فرشتوں نے کی تھی. اب یہ بات اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تھوڑی سی اور تفصیل بتائیں گے اس بارے میں. ان کا دل نکال کے صاف کیا گیا تھا, اور برائیاں جو تھی وہ ریموو کی گئی تھی تاکہ وہ ایک نیک انسان کی طرح ایکٹ کریں. یہ بات کی جاتی ہے. نہیں, وہ اس طرح سے ایگزیکٹلی نہیں کی جاتی جیسے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ واقعہ موجود ہے ہماری تاریخ میں. جی جی بالکل. اس کے بارے میں آپ بتائیے. میں اس کی روایت کو چیک کروں گا, یہ میں نے بھی سنی ہے, کئی دفعہ سنی ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ اس طرح سے نہیں ہے ایگزیکٹلی جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں. یہ بات ہے کہ جو وہ سرجری وہ جس طرح سے ہوتی ہے, میڈیکل سرجری, وہ اس طرح سے نہیں ہے. یہ ایک اسپریچول ایکسپیرینس ہے جو لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے, اور نبوت تو ہے ہی مجموعی طور پہ ایک اسپریچول لائف, تو اس پہ کوئی انہونی بات نہیں. لیکن میں روایت پوری چیک کر کے تحقیق کر کے میں آپ کو بتاؤں. چلو اوکے.
شکریہ. بہت شکریہ باجوہ صاحب. کاسموس کو دوبارہ ٹرائی کر لیتے ہیں سر. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت